آخرت کا مفاد ہے. تو یہ زیادہ بڑا مفاد ہے نا جو ہمیشہ کا مفاد ہو. بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے آمین آمین. اور ہمیں ریاکاری سے بچائے. اور یقیناً یہ بہت بہت حوصلہ مند چیز ہے. استاذہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتوں کے حوالے سے، اور خصوصی طور پہ ایک باپ کا کیا رول ہو سکتا ہے کسی بچے کی تربیت میں اور اس کی پرورش میں، اور قرآن اس کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے. تو بہت خوبصورتی سے آپ نے ان کی بہت ساری ایپیسوڈز اسی کے اوپر چل رہی ہیں. ہم آگے کا سلسلہ آج جوڑنا چاہتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کس طرح لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں اپنے بچے کو کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور پھر اور جو بھی مصیبت تم پر آئے اس پہ صبر کرو، کہ اور صبر کو بہت خوبصورتی سے آپ نے ڈیفائن کیا. آگے چلتے ہیں تو اگلی بات ہمیں نظر آتی ہے، وہ اپنے بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا. تو ہماری جو سوسائٹی ہے، جو اسکولز ہیں، جو ہماری پرورش ہے، انفارچونیٹلی اس میں تو بے رخی سکھائی جا رہی ہے، اور کر کے بھی نہیں دکھا سکتے. لیکن یہ کیسی بات ہے، اور اپنے بچے کو اس رویے سے بچانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، جس کا فوکس اس بات پر ہے کہ میرا بچہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، زمین کی اصلاح کے لیے، زمین والوں کی اصلاح کے لیے جو مشن انبیاء کرام کا تھا وہ مشن اپنا لے، اور وہ لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہو جہاں کہیں بھی ہو. بالکل. تو نیچرلی یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی سوشلائز نہ کرے اور خود سے خود ہی یعنی وہ کردار ادا کر سکے. تو کسی کے سوشلائز نہ کر سکنے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے نہ ملے. یہ خندہ پیشانی کو ذرا ایکسپلین کریں. وہ ضرور جی. یہاں قرآن حکیم میں یہ بات آئی وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. سار جو ہے نا، اس میں تسائر میں سواد عین را. سار ایک ایسی بیماری ہے جو اونٹ کو لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنی گردن ایک طرف پھیرتا ہے نا تو دوسری طرف گردن نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو اب وہ ایک یعنی اس کو کس طرح سے اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اس سے ریلیٹ کیا کہ آپ کو نا اونٹ والی بیماری نہ ہو جائے کہ آپ کی گردن جو ہے وہ کسی کی طرف سے یوں پھر جائے. تو آپ نے لوگوں سے ایسے ملاقات نہیں کرنی کہ آپ منہ پھیر کے جو ہے وہ رہو اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کے نہ رہو. اب آپ دیکھیں کہ گھل مل کے نہ رہنے کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھے. انا خیر من. ابلیس نے کہا تھا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کو سجدہ کیسے کروں. تو آج ہر بچے، ہر بڑے کو ایسی سطح پہ پہنچا دیا گیا جہاں وہ یہ سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں. تو یہ جو انا پرستی کا دین ہے نا، خود پرستی کا، یہ خود غرضی کا دین ہے، خود فریبی کا دین ہے. ایسے میں کتنی چیزیں ہیں آپ کے اوپر، کتنی چیزیں یعنی اثر انداز ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کو جج کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ اس نے پہنا کیا، بالکل ایسے ہی، وہ کیسی گیجٹ جو ہے وہ برت رہا ہے. ایک ایک چیز، ہر ایک چیز کا برانڈ ہے، اور بندے کی پہچان اس برانڈ سے، یعنی وہ پہچان اس کی ذات نہیں ہے، اس کی سیرت نہیں ہے، اس کی صورت بھی نہیں پہچان. اب پہچان جو ہے نا اس کا برانڈ ہے. تو پیسہ پہچان ہے، مال سے آپ برانڈڈ چیزیں خرید سکو. نفع تو پیچھے سرمایہ دار کا ہے. برانڈڈ چیزیں خریدو اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھو. اب ایسے میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے سے مالی اعتبار سے پیچھے ہے، تو تب بھی لوگ گردن پھیر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آئیڈیالوجی ہماری میچ نہیں کرتی، تب بھی منہ پھیر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ منہ پھیرنے کا معاملہ جو ہے وہ ہر جگہ پر جاری رہتا ہے. میں سوال کرنا چاہتی ہوں سوسائٹی سے، اور یہ سوال صرف ماؤں کے لیے، سوال صرف بچوں کے لیے، سوال صرف جوانوں کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے. اگر آپ سوسائٹی میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں
کتنے لوگ ہیں جو داڑھی اور حجاب میں آپ کے سامنے آئیں اور آپ منہ نہ پھیرتے ہوں؟ کتنے لوگوں کو لوگ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے کپڑوں کی وجہ سے، جن کی گفتگو کی وجہ سے، جن کے ایکسنٹ کی وجہ سے آپ فوراً ان سے منہ پھیر لیتے ہیں؟ اور سادہ یہ مسئلہ صرف بچوں کے ساتھ تو نہیں ہے، پھر یہ بڑوں مسئلہ تو بڑوں کے ساتھ پوری بھی ہے۔ سوسائٹی میں، پوری سوسائٹی میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شاید مجھے اپنے آپ کو کھوجنے کا موقع مل رہا ہے کہ ایک خاص قسم کے لباس میں اور ایک خاص قسم کے اس میں بھی کیٹیگریز ہیں نا، تو اس وقت پہ شاید ہمارے دل میں بھی ایسے کو خیال آ جاتا ہے شاید یہ کسی اور فائزہ دیکھیں، کھانا دیکھ کر نہیں آتا، سادہ کھانا دیکھ کر لوگوں کی کیا کیفیت ہو جاتی، بچوں کی کیا، بڑوں کی کیا۔ اسی طرح سے جس ماحول میں بیٹھے کسی کے گھر کی سادگی دیکھ کے، سیٹنگ دیکھ کے، کسی مثال کے طور پر جیسے خاص قسم کے سکولز میں لوگ جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، اب اس کی بجائے کسی ایسی جگہ پر جانا پڑے جہاں پہ پور کمیونٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہاں جا کے لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، گاڑی دیکھ کے کسی کی، ہر جگہ پہ لوگ، یعنی آپ یہ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی حجاب والے کو دیکھ کے فوراً یہ احساس دلائیں گے کہ ہمیں اسمیل آ رہی ہے، کسی کی داڑھی دیکھ کے لوگوں کو اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے اور لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اصل میں منہ پھیرنے والا یہ نہیں جانتا کہ اس نے اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں پہنچا دیا ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منہ پھیر لینا، اور وہ لمحہ کتنا خطرناک ہوگا اور کتنا دہشت ناک ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے۔ یہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا، اور تکبر کرنے والے حشر کے میدان میں چیونٹیوں کی طرح لوگوں کے قدموں تلے روندے جائیں گے۔ کیا تکبر صرف وہی کرتا ہے کہ جس کے پاس کچھ زیادہ ہوتا ہے کسی سے، یا وہ شخص بھی تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کچھ، مطلب ان ساری چیزوں میں، کیونکہ یہ تو ایک ایسا لگتا ہے کہ خاص کلاس ہے جو تکبر میں مبتلا ہو جاتی ہے، یہ ایسا شخص بھی تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ بے جس شک کے پاس کچھ نہ یہ مالی وسعتیں نہیں ہے، میں باقی بڑی کچھ دلچسپ نہیں۔ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں ہیلپر تھیں، تو جب بھی یعنی کہ کوئی گھر میں نئے ہیلپر کی ضرورت پڑتی اور کوئی آتا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی بہت ساری کہ لوگوں کے آنے پہ یعنی ایک خاص ان کا ایٹیٹیوڈ۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، اس ایٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو خاتون سرائیکی تھی، کہنے لگیں بھوک دیا اکڑ ہے۔ اچھا، تب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اچھا بھوک کی وجہ سے بھی کو اکڑتا ہے۔ تو اکڑ جو ہے اور تکبر جو ہے یہ کوئی صرف مال سے ریلیونٹ نہیں ہے، وہ تو ایگزامپلز آ گئی کچھ ایسی۔ اصل میں یہ ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری انسان کو لاحق کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان اصل میں حقیقت کا علم نہیں رکھتا، جب اس کے پاس اتنا فہم نہیں ہوتا، جب وہ ریالٹی کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ فہم کا تعلق مال سے نہیں ہے، نہیں، فہم کا تعلق مال سے نہیں ہے، فہم اور وزڈم مال کے ساتھ نہیں آتی۔ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس مال ہے تو ویسے تو ایک جملہ بھی ہے کہ جے دیکھر دانے ہو دے کملے بھی سے آنے، لیکن یہ ہے کہ فہم کا تعلق جو ہے یا وزڈم کا تعلق جو ہے اس کا کوئی تعلق مال سے نہیں ہے۔ قرآن سے ہمیں ملتا ہے نا، یہی آیات ہیں۔ ان سے پہلے لقمان حکیم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی۔ تو لقمان کون تھے؟ لقمان ایک حبشی تھے، سیاہ فام تھے، چھوٹا قد تھا، موٹے موٹے نقوش تھے، لیکن وزڈم بہت تھی۔ تو ان کے مالک نے ان سے کہا تھا جاؤ بکری ذبح کرو اور میرے پاس اس کے 2 سب سے اچھے اعضاء لے کے آؤ۔ تو وہ دل اور زبان نکال کر لے گئے۔ دوسری بار کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جاؤ بکری ذبح کرو اور اس کے سب سے برے اعضاء لے کے آؤ۔ تب بھی وہ دل اور زبان نکال کر لے گئے۔ تب اس کے مالک نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے کہ اچھے اعضاء بھی یہی ہیں اور برے اعضاء بھی یہی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسرے شرمگاہ۔ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سن لو جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے
اگر وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے. تو لقمان کے اندر جو حکمت تھی وہ مال کی وجہ سے نہیں تھی. وہ کس وجہ سے تھی؟ انشکر للہ، یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو شکر کون ادا کرتا ہے؟ جو احسان شناس ہوتا ہے، جس کا دل محسوس کرتا ہے کسی نے میرے ساتھ نیکی کی ہے. اور آپ دیکھ لو کہ آج کے بچے بڑے میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ نیکی کی شناسائی نہیں. نیکی کی شناسائی نہیں ہے. کسی کے احسان کو مانتے ہی نہیں. نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان کو مانتے ہیں، نہ پھر والدین کے احسان کو مانتے ہیں، نہ پھر کسی بڑے کے احسان کو مانتے ہیں. کوئی کچھ بھی کر دے اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو جب اپنا حق سمجھیں گے تو شکر گزار نہیں ہوں گے. جب اپنا حق سمجھیں گے تو آپ کے رویے میں تبدیلی آئے گی. آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے. آپ سمجھو گے میں ہوں اور سب لوگ میرے لیے جئیں. بالکل. میں بھی اپنے لیے جیوں اور لوگ بھی میرے لیے جئیں، میرے خدمت گار بن کے جئیں. تو ظاہر ہے کہ پھر جب ایسا کوئی شخص اپنے آپ کو کنگ سمجھ لیتا ہے نا، تو وہ اپنی رعایا سے یوں ہی منہ پھیر لیتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. بالکل ایسے ہی. اور پھر تبدیلی بھی آتی ہے، جیسے لقمان حکیم نے کہا، اور جیسے ہمیں قرآن حکیم میں اور مقامات پہ بھی ملتا ہے کہ پھر چال میں بھی اس کا اثر آتا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو. نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتراہٹ جو ہے نا وہ چال میں نظر آتی ہے. جیسے کیٹ واک ہے، تو یہ کیٹ واک تو خاص مقاصد کے لیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ویسے بھی چال اترا کے سکھایا جاتا ہے نا. پوری سوسائٹی کو شکر گزاری کب سکھائی گئی؟ اس کے لیے کس نے ماڈلنگ کی؟ ماڈلنگ تو ہوتی ہے برائی کے لیے. یعنی آپ ایک طرف اپنا پروڈکٹ بیچتے ہو، دوسری طرف آپ برائی بھی بیچتے ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور لوگ پروڈکٹ بھی خریدتے ہیں اور برائی بھی خرید لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں. یعنی دیکھیں، جو ہمیں اپنی معاشرتی برائیاں نظر آتی ہیں اور جس کی وجہ سے ایک تفاوت بہت زیادہ معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت زیادہ ڈفرینسیشن آتا جا رہا ہے، قرآن ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے. ان رویوں سے بچنا، ان رویوں سے بچنا، ان رویوں سے بچنا. یعنی اتنا وزڈم ہے، اتنی حکمت ہے اس کے مطالعے میں. لیکن بہرحال اس کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے، یہ صرف آیات کا پڑھ کے گزر جانا یا ایک دفعہ ان کا ترجمہ پڑھ کے گزر جانا، ان کے اوپر، ان موضوعات پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور مسئلے کو جتنا کھولا جائے اور پھر اس کے بارے میں دیکھا جائے کہ اس کا علاج کس طرح سے کرنا ہے. اور پھر آپ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو کیسے. مثال کے طور پر روزہ رکھوایا نا، سب لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، غریب، امیر، سب ایک ٹائم پہ روزہ بند، کھانا پینا بند، ایک ٹائم پہ کھانا پینا شروع، جو بھی کھائیں، لیکن وقت ایک ہے. اور وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. سب کا کھانا پینا بند ہو گیا، سب کا کھانا پینا شروع ہو گیا. یہ سحری ہے، یہ افطار ہے. تو آپ دیکھیں کہ جس وقت سب لوگ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو عجیب بات ہے، کھانا پینا تو سب ایک جیسا نہیں کھا سکتے، لیکن بھوکا تو ایک جیسے رہ سکتے ہیں، اور شکر تو ادا کر سکتے ہیں، ایک جیسا پیاسا تو رہ سکتے ہیں. ایک تجربے سے گزر رہے ہیں نا. یعنی نعمت ملنے پہ بھی شکر ادا کر سکتے ہیں اور محرومی پہ بھی شکر ادا کر سکتے ہیں. محروم رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اکڑ کا علاج کرتے ہیں. پھر ایک دوسرے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے. سب ایک درجے میں. اس سے بڑی مساوات ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ایسی مساوات نہیں ہو سکتی، اور ایسا بہترین علاج بھی نہیں ہو سکتا. اور ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے تو آپ یقین رکھو کہ آپ کے پاس اپنی اخلاقی برائیاں ہر ایک چیز موجود ہو کھانے پینے کی. تنہائی بھی ہو تو آپ روزہ نہیں توڑتے ہو. تو آپ کو ریئلائزیشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے کھانا پینا نہیں چھڑوانا. مقصود کھانا پینا چھڑانا نہیں تھا، اصل مقصد یہ تو اس سے جو چیزیں ریئلائز کروانا تھا. تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا روزہ رکھوانا ہے نا برائی سے. تو ریئلائز کروا کے کہ اگر اللہ کی نظروں کے شعور سے تم کھانے پینے سے رک سکتے ہو
تو اسی شعور کے ساتھ تم برائی سے بھی رک سکتے ہو. بالکل درست. اور استاذہ یہ بہت آپ نے اہم طرف اس سارے معاملے میں توجہ دلائی میں کہ یہ جو چیز ہے اطراحٹ کا کوئی تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے, صرف مال کے ساتھ نہیں ہے. یعنی میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ کسی خاص اس سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے یہاں پہ, کیونکہ بہت زیادہ ایسا ہے کہ جن کا تعلق جتنا زمین سے قریب ہے, جتنا زیادہ جو ہے وہ ایسے طبقے سے ہیں, وہاں پر جو ہے میں کسی بھی ذات کو خدا نخواستہ ہٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں, لیکن اپنے اندر ایک کیفیت ایسی لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی جملوں میں اس طرح سے ابھارا جاتا ہے کہ وہ چیز جو چیز نہ تو پیسے کی وجہ سے ہے نہ کسی اور کی وجہ سے ہے, لیکن اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ. تو اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ آپ جس وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھتے, آسمان والے کی طرف نہیں دیکھتے, آپ کی نظریں زمین کی طرف رہتی ہیں, تو آپ کا کردار بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے. تو زمین والے بھی جس وقت زمین ہونے کے باوجود آسمان والے کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے اندر عاجزی آتی ہے, اور اگر ان کی نظریں صرف زمین پر ہی لگی رہ جائیں تو پھر ان کے اندر اکڑ آتی ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے. اچھا استاذہ, اگلی بات جو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو, بے شک سب سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے. یعنی یہاں پر چال کے اعتدال کی بھی بات کی جا رہی ہے. آواز پوری پرسنالٹی ہے نا, پوری پرسنالٹی ہے. ایک شخصیت میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی عقیدہ, کہ آپ کا یہاں آپ کے ہیڈ کے اندر کیا چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کا بلیف ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, آپ کی سوچ ہے جو کنیکٹڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو بچے کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ اس کو ہر دم احساس رہے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں اللہ کی نظروں سے نہیں بچ سکتا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے, اس کے قرب کے لیے نماز ہے, پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, پھر جو مصیبت آن پڑے اس پہ صبر کرنا ہے, اور لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہیں کرنی, زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا, چال میں اعتدال پیدا کرنا ہے. اور اب بات آ گئی آواز کی. تو اصل میں پوری شخصیت ہے نا. آپ اس شخصیت میں دیکھیے کہ آواز کا کتنا بڑا رول ہے. آپ سوچیں کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو اپنے والیوم پہ کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں. کتنا مشکل ہے نا یہ کام. ماں باپ کے تو ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ ہم نے بچے کو اپنی آواز کنٹرول کرنی بتانی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسکولس میں, کالجز میں, ایلیٹ اسکولس میں, جہاں میں کیا کہوں, یعنی کہ جہاں ہمارا پارلیمنٹ ہے, ہمارے کو بڑے سے بڑا اکٹھ ہو, لوگ آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں. ڈفرینس کیا ہے اینیملز کے اکٹھ میں اور انسانوں کے اکٹھ میں؟ آخر کوئی ڈفرینس تو ہونا چاہیے. ٹریننگز جو ہوتی ہیں اس میں اس طرح سے کیا جاتا ہے. مجھے ایک ٹریننگ پہ جانے کا اتفاق ہوا تو باقی سب کچھ تو ٹھیک تھا, لیکن اینڈ میں انہوں نے کہا کہ ہم لافٹر تھیراپی کریں گے, اور سب لوگوں نے اونچی اونچی کہکے لگانے شروع کر دیے, اور وہ اتنا پریشان کن منظر تھا. میں نے تو خیر وہاں سے واک آؤٹ کر دیا کہ یہ تو جو ہے صریحاً ہمارے شاعر کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال لافٹر تھیراپی, ہلا گلا کریں, ہم شور مچائیں گے, یہ اب تو پارٹ آف ٹریننگز ہوتا ہے ہر جگہ پہ. آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں, شاؤٹ کر لیں, ٹریننگز میں سکھایا جاتا ہے. اب فائزہ دیکھیں, اطمینان اور سکون اصل میں تو انسان کی ڈیمانڈ ہے. لوگ کیوں چاہتے ہیں پرفضا مقام پہ چلے جائیں, پرندوں کی آوازیں سنائی دیں, آپ ایک ایسے ماحول میں رہو جہاں پانی کی بھی آواز آئے, ایسے ماحول میں رہو جہاں آپ کے دل کے اندر خوشی اور اطمینان اترے. وہاں شور نہیں ہوتا. شور جو ہے نا جہنم کلچر ہے. اور آپ جس وقت اپنی آواز پہ کنٹرول نہیں رکھتے, اور سب نہیں رکھتے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جہنم کا سا سما پیدا ہو جاتا ہے. اور جس وقت ایک باپ اپنے بچے کے بارے میں کانشیس ہے کہ اسے میں نے بہترین کردار کا حامل انسان بنانا ہے, تو وہ اس کی آواز کے بارے میں بھی کانشیس ہے. اور مثال کیا دی ہے, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ
گدھے کی آواز جب آتی ہے تو گدھا کیا کرتا ہے؟ آسمان کی طرف منہ کر کے آوازیں نکالتا ہے. تو اگر انسان بھی اس طرح آوازیں نکالے گا تو گدھے کی طرح ہے نا. تو گدھے جیسا تو نہیں بننا چاہیے ہیومن بینگ کو. تو بہت بڑی بات ہے. لقمان حکیم نے جیسے اپنے بچے کی تربیت کی، اس کی شخصیت کے لیے کام کیا، اس کی ذات کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے اس کا باپ. اسی طرح سے ہر ماں باپ کو اپنے بچے کو اس کی پرسنالٹی کو اوور آل دیکھنا ہے. اس کی ریلیشن شپ مینجمنٹ کرنا، اس کی عبادت کی مینجمنٹ ہے، اس کے عقیدے کی، اس کے اخلاق کی اصلاح ہے، اور دنیا میں اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. استاذ صاحب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا، اور انشاءاللہ ہم سب کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی اس میں بہت بہترین گائیڈ لائن ہے. اور بات تو اصل میں قرآن کی ہے، اور انشاءاللہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، انسان شوق کے ساتھ نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اچھی عادات کو اپنانا چاہتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں انشاءاللہ کہ ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے معاشرے کی اصلاح میں حق ادا کرنے کی توفیق دے اور حصہ ڈالنے کی توفیق دے. اور خصوصی طور پہ والدین کے لیے کہ ان کے پاس بہت قیمتی اثاثہ ہیں اولاد کی شکل میں، جنہوں نے نسلوں کی تربیت کرنی تھی، جنہوں نے نیکسٹ جنریشن کو پروان چڑھانا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کرتے ہوئے ان باتوں کو اس پہ فوکس میں رکھ سکیں. آپ کو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. جزاک اللہ خیر.